MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ علماء حق ہمیشہ امت محمدیہ کو، ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات سے باور کراتے ہیں کہ لوگوں، کسی کے درگاہ کے سامنے مت جایا کرو، کسی بابا کے سامنے مت جھکو، کسی خواجہ کے سامنے مت جھکو، کسی پیر سے مت مانگو، کسی کے قبرستان میں جا کر مت مانگو، کسی کے قبر پر جا کر چادر مت اڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ علماء حق چیخ چیخ کر گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آبا و اجداد کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان حق اور سچے باتوں کو اپنے دل میں بسانے کی ہم جگہ نہیں دیتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب العالمین کلام اللہ ہمیں مسلسل 18 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ 18 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر فرضاً مان لیا جائے کہ اگر یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال غارت ہو کر رہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے حجاب کا حکم ہے، لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں اس حجاب کو آزادی نسواں پر حملہ قرار دیتی ہے۔ اللہ المستعان علیہ التکلان۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ اگر آپ حجاب کا انکار کرتی ہے، اگر آپ حجاب کا استعمال نہیں کرتی ہیں، تو گویا کہ آپ رب العالمین کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، گویا کہ آپ کلام اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، کلام اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال ایسے ہی رہے، آپ کے حرکات ایسے ہی رہے، آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے، جتنے بھی نیکیاں کیے، وہ تمام کی تمام غارت و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان پر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا، پھر ان سے معافی نہ مانگنا، میرے بھائیوں، یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کے ذریعے سے انسان کی تمام نیکیاں، انسان کے نیک اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ،
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام بنی نوع انسانی کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش لاکھ سے اوپر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جو اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ انگنت و درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام اور لائق احترام پردہ نشین خواتین اسلام، ایک سچا اور پکا مسلمان، ایک اللہ والا بندہ جب وہ کچھ نیکیاں اپنی زندگی میں جمع کرتا ہے، جب وہ کچھ نیکیاں اپنی زندگی میں کر لیتا ہے، تو ایک اللہ والا بندہ اس نیکی کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں کرتا ہے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، کہیں اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے اس کے پچھلے تمام نیکیاں برباد ہو کر رہ جائیں۔ تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان نیکیوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، ایسے امور سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے جن اعمال کے بجا لانے سے ہماری کی ہوئی نیکیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کہنے والے اور تمام سامعین کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز بھائیو، بعض امور ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس اعمال کو اپنانے سے، جس اعمال کو اختیار کرنے سے، جس اعمال کو بجا لانے سے ایک مسلمان کی جو نیکیاں ہیں، جو اچھے اعمال ہیں،
وہ برباد ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی آیات کو نہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دینا، اور اسی طرح سے یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان نہ لانا۔ جو بھی شخص ان دونوں چیزوں کا منکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو نہ مانے، یوم آخرت قیامت پر ایمان نہ لائے، تو ان دونوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایک مسلمان کی جو نیکیاں ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، وہ برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آئیے ہم کلام اللہ سے دلیل سمجھتے ہیں، سنتے ہیں کہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم ان لوگوں کے بارے میں خبر کر دیں جو اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں رائے گاہ اور برباد ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی گمان میں ہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کرتے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا، اپنی رب کی ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا، یوم آخرت کو جھٹلایا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو کر رہ گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال مٹ گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ دوسری آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ فحبطت اعمالہم، کہ ایسے لوگ جنہوں نے رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلایا، رب العالمین کی ملاقات سے انکار کیا، حبطت اعمالہم، ان کے عمل برباد ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو صرف اور صرف ان کے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، تو ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی مسلمان رب العالمین کی آیات کا انکار کر دے، آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، ان دونوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں غارت و برباد ہو کر رہ جاتے۔ آئیے اس سلسلے میں دوسری چیز جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زور سے پھیلتا جا رہا ہے، دین اسلام سے مرتد ہونا۔ آج ہی ارتداد کا فتنہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، ہمارے مسلم نوجوان، اسی طرح نوجوان لڑکیاں، آج ہمیں کہیں نہ سے کہیں یہ خبر آتی رہتی ہے، ہم کہیں سے نہ کہیں یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک فلاں نوجوان مرتد ہو گیا، فلاں جگہ فلاں بستی میں ایک نوجوان لڑکی مرتد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دین اسلام سے مرتد ہونا، آپ لوگ سے پہلے جتنے بھی نیک اعمال کیے، جتنے بھی نیکیاں کیے، وہ تمام کے تمام آپ کے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس فتنہ ارتداد سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دین برحق پر جمائے رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، اور یہی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، کوئی دوسرا دین اختیار کر لے، تو یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ آئیے ہم کلام اللہ سے سنتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
کہ جو بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا طلبگار ہو تو اس سے یہ دین ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. میرے بھائیو، یہ مرتد، جو بھی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے قول سے، اپنے ایک بول کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. جیسا کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے، اسی طرح سے اس کے فرشتوں کو برا بھلا کہے، اس کے فرشتوں کو گالیاں دے، اس کے رسولوں کو برا بھلا کہے، اس کے رسولوں پر گالیاں دے، تو یہ ایسے اقوال ہیں جس قول کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات انسان اپنے فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. مثلا کوئی انسان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کسی حجر یا شجر کے سامنے سجدہ کرے، اسی طرح سے جادو کا عمل کرے، تو یہ ایسے افعال ہیں جس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. بسا اوقات انسان شک کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. مثلا کوئی مسلمان میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک کرے، آخری نبی ہونے کے بارے میں شک کرے، تو اس شک کی وجہ سے بسا اوقات مسلمان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو شخص جو ہی دین اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے، تو حالت اسلام میں کیے ہوئے ان کی تمام نیکیاں غارت و برباد اور مٹ کر رہ جاتی ہے. اس کے وہ تمام اچھے اعمال جو انہوں نے حالت اسلام میں کیے وہ تمام کے تمام برباد ہو کر رہ جاتے ہیں. جس طرح سے ایک انسان کفر سے اسلام کی طرف آتے ہی، اسلام کو قبول کرتے ہی، انہوں نے حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیے یا برے اعمال کیے وہ تمام کے تمام مٹا دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان حالت اسلام سے حالت کفر میں چلے جائے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے، تو انہوں نے حالت اسلام میں جتنے بھی نیکیاں کی ہوں، جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہوں، وہ تمام کے تمام اعمال غارت و برباد ہو کر رہ جاتے. رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہ تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین سے پلٹ جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر ہی کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال غلط و برباد ہو کر رہ گئے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو میرے بھائیو، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دین کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ یہ کہ اگر کوئی انسان موت سے قبل، مرنے سے پہلے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے اور پھر دین اسلام کی طرف پلٹ آئے، پھر اسلام ہی کی حالت میں اس کی موت ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہونے سے بچ جاتے ہیں. آئیے اس سلسلے میں ہم تیسری چیز سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ممبر و محراب سے، آج دروس و بیانات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے علماء حق اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھاتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، یہ اسوہ دیتے ہیں کہ لوگوں ان تمام خرافات و بدعات سے باز آ جاؤ. آپ نے اپنی منمانی جو دین میں نئے کام ایجاد کر ان چیزوں کو چھوڑ کر باز آ جاؤ، سیدھے اور صحیح منہج کی طرف آ جاؤ. علماء حق ممبر و محراب کے ذریعے پیغام دیتے ہیں امت محمدیہ کو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارے آبا و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں ہم اسی مشن پر گامزن ہیں، ہم اسی راہ پر چل پڑے ہیں، ہم کو کوئی اچھی بات ہمارے دل میں بسنے نہیں دیتے۔ ہم علماء حق ہمیشہ امت محمدیہ کو، ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات سے باور کراتے ہیں کہ لوگوں کسی کی درگاہ کے سامنے مت جایا کرو، کسی بابا کے سامنے مت جھکو، کسی خواجہ کے سامنے مت جھکو، کسی پیر سے مت مانگو، کسی کے قبرستان میں جا کر مت مانگو، کسی کے قبر پر جا کر چادر مت اڑاؤ۔ اللہ اکبر! علماء حق چیخ چیخ کر گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آبا و اجداد کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں اور ہمیں ان حق اور سچے باتوں کو اپنے دل میں بسانے کی ہم جگہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کی تمام نیکیاں ختم، جس سے آپ کے تمام نیک اعمال برباد، جس سے آپ کے تمام اچھے اعمال غلط ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ شرک ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس شرک پر کسی انسان کی موت واقع ہو جائے، بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کی سنگینی کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ آئیے ہم کلام اللہ سے سمجھتے ہیں۔ گنتے جائیے اپنی انگلیوں کے اندر۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ رب العالمین کلام اللہ میں مسلسل 18 انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ 18 انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر فرضاً مان لیا جائے کہ اگر یہ انبیاء کرام علیہم السلام میں شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال غلط ہو کر رہ جاتے۔ اللہ اکبر! اس قدر سنگین جرم ہے یہ شرک۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر گلی کوچوں کے اندر فلاں درگاہ میں، فلاں مزار پر، فلاں بابا کے سامنے، فلاں قبرستان میں علی اعلان شرک کیا جا رہا ہے۔ ہماری جوتیں نہیں رینگتی ہے۔ رب العالمین 18 انبیاء کے نام ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر فرضاً یہ انبیاء بھی شرک میں واقع ہوتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستو۔ صرف اتنا ہی نہیں، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ ہم نے آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کی کہ اگر آپ شرک میں واقع ہو جائیں، اگر آپ سے شرک ہو جائیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے تمام اعمال برباد ہو کر رہ جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، شرک کی اس سنگینی کو سمجھو، اس ظلم کو سمجھو، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔
اپنے آپ کو ان سنگینیوں سے بچاؤ، ان گناہوں سے بچا لو، راہ حق کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، قیام بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کے لیے، نظر و نیاز بھی اسی کے لیے، دعائیں بھی اسی کے لیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے جب رب العالمین ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں شرک سے باز رہو، شرک میں نہ پڑو، کیونکہ آپ کے نبی اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام گزرے، اگر ان لوگوں سے بھی شرک ہوتا تو ان کے اعمال غلط ہو جاتے، ہما شما کا کیا اعتبار؟ اللہ اکبر! سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ اپنے آپ کو ان بدعات و خرافات سے بچاؤ، ان شرک جیسے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اسی طرح سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے، ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان اعمال سے جن سے آپ کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جن سے آپ کے گناہ بیکار ہو جاتے ہیں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو میرے دوست۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ جیسے بڑے بڑے اعمال کیا کرتے تھے، حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بھی ٹھہراتے تھے، شرک بھی کرتے تھے اور کافی بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کے لائق نہیں کہ وہ اپنے کفر کی خود گواہی دیتے ہوئے مساجدوں کو آباد رکھے، ایسے لوگ کے اعمال غلط ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس سلسلے میں آئیے چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو نہ ماننا۔ اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جتنا مرضی چاہے بڑے بڑے کام کر لیں، اچھے اچھے کام کر لیں، خیراتی کام کر لیں، آپ کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو میرے بھائیو، رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کرتے ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس راخ کی طرح ہے جس پر آندھی والے دن تیز دھند ہوا چلے، آندھی چلے اور اس چیز کو اس راخ کی طرح ہوا میں اڑا کر لے کر چلے جائے۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی اعمال کیے، اس میں وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت ہی دور کی گمراہی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، کبھی ریگستانوں کا سفر کیجئے، کبھی صحرا میں جا کر دیکھیے، گرمی کے موسم میں، تیز ہواؤں کے موسم میں جب آندھی چلتی ہے، اس آندھی کے راستے میں جتنے بھی ذرات آتے ہیں وہ اپنے تمام ذرات کو اپنے ساتھ اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے اعمال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اپنے اللہ کو نہیں مانا، اپنے اللہ پر ایمان نہیں لایا، ان کے اعمال بھی اسی طرح ہے، گویا کہ وہ تیز دھند آندھی میں ان کے اعمال راکھ کی طرح اڑ کر چلی گئی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کل قیامت کے دن رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی وزن بھی، کوئی حیثیت نہیں دے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے آئیے اس سلسلے میں پانچویں بات سنتے ہیں، قرآن مجید کے کسی حکم کو نہ ماننا۔ اللہ اکبر! ہمارے سامنے کلام اللہ ہے، اس کلام اللہ کو نہ ماننا یا کلام اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا، یہ بھی نیکیوں کے برباد ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ مثلا رب العالمین نے بعض مجرمین کے لیے سزا مقرر کی ہے کلام مقدس کے اندر۔ چور کے لیے سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کا کاٹا جانا۔ زانی کے لیے سزا کیا ہے؟ کوڑے مارے جانا۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے حجاب کا حکم ہے، لیکن آج ہماری مائیں اور بہنیں اس حجاب کو آزادی نسواں پر حملہ قرار دیتی ہے۔ اللہ المستعان علیہ التکلان۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ اگر آپ حجاب کا انکار کرتی ہے، اگر آپ حجاب کا استعمال نہیں کرتی ہیں، تو گویا کہ آپ رب العالمین کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، گویا کہ آپ کلام اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، کلام اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال ایسے ہی رہے، آپ کے حرکات ایسے ہی رہے، آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے، جتنے بھی نیکیاں کیے، وہ تمام کی تمام غارت و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا انہوں نے اسے ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس کی وجہ سے اس کے عمل غارت و برباد ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں آئیے چھٹویں چیز سنتے ہیں، ایسی باتوں کے پیچھے لگ جانا جن باتوں سے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، یا ایسی راہ پر چل پڑنا جس راہ پر ہمارے اللہ نے اور سنت رسول اللہ کے ذریعے اس راہ پر چلنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ہم کسی ایسی بات کے پیچھے، کسی ایسے اعمال کے پیچھے لگ گئے جس سے جانتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ ناخوش ہوگا، میرا اللہ ناراض ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ اس راستے پر اگر اس راستے کو اگر ہم اختیار کریں گے، اس راستے پر جائیں گے، فلاں راستے پر چلیں گے، اس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لیکن پھر بھی آپ گئے تو یاد رکھیے آپ کی اس عمل کی وجہ سے رب العالمین آپ کے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اسی طرح سے آئیے اس سلسلے میں ساتویں بات سنتے ہیں، نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال میں سے ساتواں اعتقادی نفاق۔ ایک انسان ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہے، مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن کفر کو اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے، وہ اندر ہی اندر کافروں سے تعلقات بھی رکھتا ہے اور مسلمانوں سے دوستی بھی رکھتا ہے، تو اس کا یہ اعتقادی نفاق اس کے اعمال کو برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے آئیے ایک بہت ہی اہم چیز، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے جو مہینہ گزر رہا ہے ماہ رجب ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ اسی طرح عربی اعتبار سے بہت سارے ایسے مہینے ہیں جن مہینوں میں ہم مسلمانوں نے طرح طرح کے اعمال انجام دیے ہیں، ہم ان مہینوں میں اپنی طرف سے نئے نئے کام ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں، کلام اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتی، پھر بھی ہم سالوں سے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اور اسی مشن پر گامزن ہیں۔ اللہ اکبر! یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وہ عمل جس عمل کے کرنے سے آپ کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہے۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کے بجا لانے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو کر رہ جاتی۔ اس سلسلے میں آئیے ہم کلام اللہ سے سنتے ہیں، ان الذین کفروا
وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے دوسرے کو روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، سنت کو جان لینے کے بعد، صحیح طریقہ جان لینے کے بعد، اگر وہ اس کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، لن یضر اللہ شیئا، وہ اپنی اس عمل سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ہاں اس کی نیکیاں ضرور برباد ہو سکتی ہیں، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اس کی نیکیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں 8ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام، توقیر ہم مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے، بے ادبی کرے، توقیر نہ کرے، ادب احترام نہ کرے، تو اس عمل کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس کے بعد آئیے ہم سنتے ہیں اس سلسلے میں ایک ہی بہت ہی اہم عمل، اس عمل کو ہم اور آپ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، ریاکاری۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رب کے رسول رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، میں تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات پر ہے کہ شرک اصغر سے مجھے ڈر ہے تمہارے سلسلے میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، یہ ریاکاری ہے۔ انسان کوئی عمل کرتا ہے لیکن اس میں اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اللہ کی خوشی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دکھاوا مقصد ہوتا ہے، یا دنیاوی زندگی کی کوئی چیز حاصل کرنے کے ارادے سے وہ اس چیز کو کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی وہاں انسانوں کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، ریاکاروں سے کہا جائے گا، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، جاؤ تم ان سے اپنے اعمال کا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے میرے بھائیو، یہ ریاکاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ آخری چیز، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان پر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا، پھر ان سے معافی نہ مانگنا، میرے بھائیو، یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کے ذریعے سے انسان کی تمام نیکیاں، انسان کے نیک اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جن اعمال کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآی والذکر الحکیم، واستغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا۔ اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں، ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، جو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے۔ لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کی والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا، اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی، اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں، ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں، اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں، اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے،
لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے اور جو اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے۔ اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم کو ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اسلام بننے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے، اور جنتیوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالی خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔